اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التوبہ قرآن مجید کی 9ویں صورت ہے۔ اس کا آخری حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نازل ہوا تھا، اس کی آیات زیر مطالعہ ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 111 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس یعنی ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 111۔ کیا بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں دونوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے، جان، مال، اسباب، وسائل، جو کچھ بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ کس کا یہ؟ ہمارا نہیں ہے، لیکن آپ فرض کر لیں کہ ہمارا ہے، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ اب ایک معاملہ ہو رہا ہے شرع و بے کا۔ شرع خریدنا، بے بیچنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، اپنے بندوں سے، اچھے بندوں سے، صاحب ایمان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میں تم سے تمہاری جان اور مال کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور بے یعنی تم بیچو گے، ہم بے کرتے ہیں۔ بیعت اسی سے بنا ہے لفظ، ہم بیچ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے یہ کہ اس نے ساری کائنات کو بنایا، دنیا کو بسایا، دنیا میں سامان زیست فراہم کیا، ہم کو زندگی دی، ہم کو ایک انفرادیت، انڈیویجولیٹی دی، ہم کو ایک نفس عطا فرمایا، اور مال و اسباب سے ہم کو نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، میرے بندو، یہ جو چیز میری عطا کردہ ہے، جس کو میں نے تم کو دے دیا ہے، وہ تم مجھے بیچ دو اور میں اسے خرید لوں گا۔ اور کس چیز کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ خریدے گا؟ جنت کی بنیاد پر۔ دنیا میں کامیابیاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی اعانت، یہ سب چیزیں تو ہیں۔ اصل سودا جو ہے وہ آخرت کا سودا ہے۔ انبیاء کرام اسی تجارت کی تجویز کو لے کر آئے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، کیا تم کو وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، جدوجہد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ تو بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دیکھیے، اس بات پہ بھی ذرا سا غور کیجئے۔ فرض کیجئے ایک آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے۔ مان لیجئے اللہ تعالیٰ اسے 50 کروڑ روپے دے دیتا ہے۔ 50 کروڑ روپے اس کی 60-70 سالہ زندگی کے لیے کیا کرے گا؟ وہ کھائے گا، پیے گا، عیش و آرام کرے گا، مکانات بنائے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، بزنس کرے گا۔ لیکن 50 کروڑ میں اپنی ذات پر شاید وہ 1 کروڑ بھی نہیں خرچ کر سکے گا 60-70 سال میں، سارے عیش و عشرت کے باوجود۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ سودا کرے، یہ معاہدہ کرے کہ میں یہ 50 کروڑ روپے تم کو آخرت میں دوں گا، آخرت کی زندگی 60-70 سال کی نہیں ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال کی زندگی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ اسباب و وسائل اور 1 کروڑ روپے ملے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ لیکن انسان بہت ظاہر بھی ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جو چیزیں غیب کے پردے میں پوشیدہ ہیں ان کو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہیں مل جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل کی مرغی سے آج کا انڈا بہتر، پتہ نہیں کل مرغی ملے گی یا نہیں، انڈا مل جائے تو کافی ہے۔ یہ انگلش میں کہتے ہیں one bird in the hand is better than two in the bush۔
2 چڑیاں وہاں پر ہیں جھاڑی میں، وہ 2 ملیں گی، اور اس سے اچھا ہے کہ ایک مل جائے، ابھی ہاتھ میں مل جائے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے بھی انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کو آج ذرائع وسائل کی، چیزوں کی، سہولتوں کی، آرام کی، عیش و عشرت کی ضرورت ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی نگاہیں صرف دنیا پہ نہیں ہوتی ہیں، دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی اس پہ ہوتی ہیں، چنانچہ وہ ترجیح آخرت، ہمیشہ آخرت کو پریفرنس دیتے ہیں۔ اور یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ابھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے اور مرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، جنگ کے ذریعے سے زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، جنگ کے ذریعے سے ظالموں کو ہٹایا جاتا تھا، جنگ کے ذریعے سے تخت و تاج کو ختم کیا جاتا تھا، اور جنگ کے ذریعے سے پیغام پھیلتا تھا۔ جنگ کے ذریعے سے جب زمین پہ قبضہ ہو جاتا تو وہاں پر لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جاتی کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اور ساری کی ساری بھلائیاں وہاں پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے راستے پہ لڑتے ہیں، اپنے لیے، اپنی کسی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے تعصب کے لیے نہیں لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہو جائے۔ اور اس میں دوسروں کو مارتے بھی ہیں، خود مرتے بھی ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی 3 کتابوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تورات جو آج سے تقریباً 3300 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1900 سال پہلے نازل ہوئی۔ انجیل جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے نازل ہوئی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اگر ہم وہاں پر جائیں دیکھیں، انجیل میں تو صاف صاف اس طرح کی عبارتیں ہیں۔ مثلاً انجیل میں ہے، متی کی انجیل، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ متی کی انجیل کی اور عبارت، جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ اسی طریقے سے متی کی انجیل میں ہی یہ الفاظ بھی آتے ہیں، جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ ہر کتاب کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہے۔ اب ہم تورات کی طرف جاتے ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن تورات میں بہت ساری کمی بیشیاں کر دی گئیں، اور بہت واضح انداز میں علامتیں نہیں ملتی۔ یہودیوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جنت عطا کرنے کے، نوازنے کے جتنے وعدے تھے ان سب کو انہوں نے زمینی زندگی پر منطبق کر دیا۔ چنانچہ جنت کا وعدہ بھی تھا تو اس کو یوں انٹرپریٹ کیا، اور یوں اس کو لکھا انہوں نے کہ فلسطین میں وہ پورا ہوگا اور ان کو زمین میں ملے گی۔ پھر بھی اس طرح کی عبارتیں ہم کو تورات میں ملتی ہیں۔ تورات کا ایک باب ہے استثناء، اس میں ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ جو قرآن شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقیناً مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ وہاں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنے سارے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ ایک اور عبارت آتی ہے استثناء میں ہی، کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرید لیا ہے۔ اس طرح کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ کی راہ میں لگا دیا، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے لگا دیا، اس کے بدلے میں تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کا وعدہ تورات میں بھی آیا، انجیل میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا۔ پھر فرما رہا ہے، وہ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ ظاہر ہے انسان، اچھا انسان، شریف انسان کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی، لیکن کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناکام ہونے کا سوال تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر
جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا کانٹریکٹ آپ کر لیں، بہت اچھا سودا آپ چکا لیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت اچھا میں نے کانٹریکٹ کر لیا، اگلے 5 سال تک کے لیے میرے ہاتھ میں سونا ہی سونا ہے، چاندی ہی چاندی، 5 سال تک میں سپلائی کروں گا، 10 سال تک سپلائی کروں گا، اتنا پیسہ کماؤں گا، بڑا اچھا کانٹریکٹ مل گیا۔ یہ کانٹریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخرت کی زندگی میں تم کامیاب ہوگے، سربلند ہوگے، ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور تم نے ادھر دستخط کیے ہیں اپنی جان اور مال کے سلسلے میں کہ اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، ادھر جس نے دستخط کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے بہتر اور اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حاضرین، اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک لینے کے بعد اگلی آیت نمبر 112 اس کا مطالعہ ہوگا۔ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس کے سپرد کر دیتے ہیں، آخرت کی زندگی میں تم کامیاب ہوگے، سربلند ہوگے، ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور تم نے ادھر دستخط کیے ہیں اپنی جان اور مال کے سلسلے میں کہ اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، ادھر جس نے دستخط کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے بہتر اور اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات فراموش نہ کیجیے کہ جان و مال اسی کا عطیہ ہے۔ بڑی اچھی بات کہی ہے شاعر نے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے۔ جان بھی اگر ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی تو کون سا بڑا کام کیا۔ جان اپنی تھی، اللہ کی دی ہوئی جان تھی، مال اپنا تھا، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، صلاحیتیں اپنی تھیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھیں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ سچی بات یہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا، اس کی مہربانی کا، اس کی رحمت کا، اس کی عطا کا، اس کی بخشش کا حق ادا نہیں ہوا۔ جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے 8 صفات یہاں پر آیت نمبر 112 میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینے والے، اس سے عہد وفا استوار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظین لحدود اللہ وبشر المومنین۔ 8 صفاتیں بیان، یہ بہت گرہ میں باندھ لینے کی، ہمیشہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ جنہوں نے اپنے جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشکش پر پوری خوشی اور رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ پہلے یہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، نمبر 2 اس کی بندگی بجا لانے والے، نمبر 3 اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، نمبر 4 اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، نمبر 5 اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نمبر 6 نیکی کا حکم دینے والے، نمبر 7 بدی سے روکنے والے، اور نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر المومنین، اے نبی جن مومنوں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے، یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ ایک اور بات، بیعت کی بات ہم کرتے ہیں، بیع و شرع خریدنا، بیع بیچنا، اسی سے بیعت بنا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا ہم نے اپنی جان کو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی صحابہ کرام نے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہم نے کہا کہ ہاں ہم نے بیچا ہے، بیچ دیا ہے، جان مال صلاحیتیں سب کچھ، یہ جان اور ایمان سب اللہ کے لیے ہے، ہم نے بیچ دیا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت تک ہم جو کچھ ہم نے بیچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں لگاتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ مومنین صادقین نے، سچے مسلمانوں نے، جو ان کے نمائندے تھے، ان کے خلیفہ تھے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ بیع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیچنا، یعنی جو اللہ کو جو بیچا تھا
خریدار اصل اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں رسول کے سپرد کرو, رسول کو میں نے بھیجا ہے. رسول بھی چلے گئے, ابوبکر صدیق کے سپرد کرو. تو اس طریقے سے نظام خلافت چلتا رہتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان انتشار کا شکار ہیں. مسلمانوں کے پاس کوئی مرکزیت نہیں ہے, کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ہمارا خلیفہ نہیں, کوئی خلافت نہیں ہے. ہم منتشر ہو گئے. خلافت راشدہ, رائٹلی گائیڈڈ خلافت, سیدنا ابوبکر صدیق اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان ذی النورین اور حضرت علی. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں. پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ سے بیع و شرع کا, خرید و فروخت کا معاملہ کرنے والے. پہلی بات کیا ہے؟ التائبون, توبہ اسی سے بنا ہے, بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے. توبہ کیا ہے؟ غلطی ہو گئی تھی, احساس ہوا, ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ ہم لوٹائیں. تو بار بار توبہ کرنے والے. جو بھی غلطی ہوئی, جو بھی کوتاہی ہو گئی, شارٹ کمنگ آ گئی, احساس ہوا, اللہ کی طرف لوٹے. التائبون. اس کے بعد فرمایا گیا العابدون, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے, عبادت میں سرگرم رہنے والے. نماز بھی عبادت ہے, پیسہ خرچ کرنا جیب سے نکال کر, وہ بھی چندہ دینا بھی عبادت ہے, زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے, حج بھی عبادت ہے, اور نیکی کرنا بھی عبادت ہے, برائی سے بچنا بھی عبادت ہے. اب بندہ عبادت بندگی کرنے والا, پوری زندگی بندگی, زندگی برائے بندگی, پوری زندگی بندگی کا نمونہ بن جائے. الحامدون, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے. اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا دنیا میں عام ہو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل اور خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کی باتیں عام ہوں, لوگ اللہ کی تعریف کریں, لوگ کسی اور کی تعریف نہیں کریں, لوگ اپنے لیڈروں کی اور ان کی اور ان کی اور بڑوں کی تعریف نہیں کریں, اللہ کی تعریف کریں, اور اللہ تعالیٰ کی تعریف پھیل جائے. فرمایا گیا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, تمام عالموں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف عام ہو جائے. اور پھر السائحون, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. اس کے ایک معنی کچھ مفسرین نے روزے رکھنے والوں کو بھی لیے ہیں. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اس کی خدمت کرنے کے لیے, اس کی اشاعت کرنے کے لیے زمین میں چلنے پھرنے دوڑ دھوپ کرنے والے. الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدہ کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے, اللہ کو یاد رکھنے والے. فرض نمازیں بھی پڑھیں گے, یہ سنت بھی پڑھیں گے, واجب بھی پڑھیں گے, نفل کا بھی اہتمام کریں گے, نفل کیا ہے زیادہ, فرض سے زائد, اور تہجد کا بھی اہتمام کریں گے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینے والے, برائیوں سے روکنے والے. یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ تم میں سے اگر کوئی سی برائی کو دیکھے, ہاتھ سے روک سکتا, طاقت سے روک دے, اور اس کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کے خلاف وہ تبلیغ کرے, بتائے, سمجھائے, اخبارات میں لکھے, اس کی خرابی سے لوگوں کو آگاہ کرائے, سمپوزیم سیمینار میں کہے, ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے اس کا پروپیگنڈا کرے, مٹائے اس کو, برائی کو. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل میں برا سمجھے. اور فرمایا حضور نے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کے بعد ایمان نہیں. برائی کو پسند کرنے لگا, برائی کو اپریشیٹ کرنے لگا, وہ ناچ گانے, وہ گندگیاں, بے حیائیاں, فحاشیاں, بدکاریاں, خرابیاں ان کو پسند کرنے لگا, تو اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہا. پھر فرمایا گیا کہ والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی جو قائم کی ہوئی حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اہل ایمان لوگ. اور فرمایا کہ یہاں تشریح کی گئی اور بتایا گیا کہ اس طریقے سے جو لوگ اپنی جان و مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیتے ہیں, ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے, بار بار توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا, اور اس کی عبادت اور بندگی بجا لانا, زندگی کے تمام حالات میں اس کی تعریف کے گن گانا اور حمد و ثنا کرنا, اس کی راہ میں چلنا پھرنا, گردش کرنا, اسی کے حضور رکوع سجود کرنا یعنی نماز پڑھنا, اور نیکی کا حکم دینا, نیکی کو پروان چڑھانا, نیکی کی قوتوں کو مضبوط کرنا, اور برائیوں سے روکنا, ان کے خلاف جدوجہد کرنا,
اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حدود قائم کی، ان حدود کو توڑے نہیں آدمی، ان حدود کی حفاظت کرے۔ اور فرمایا جا رہا ہے وہ بشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس طرح کرتے ہیں آپ ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت، کیونکہ جنت ہی کا کیا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ عہد نامہ جو لکھا گیا، کانٹریکٹ جو ہوا ہے، تم یہ چیزیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور میں تم کو جنت دوں گا۔ اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کریں گے ہم انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، حکومت عطا کریں گے، اور اصلی جو کامیابی ہوگی، اصلی جو عطا و بخشش ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، وہ تو وہ ہوگی جو آخرت میں ہوگی۔ اس طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور ایک اہم فرمائی جا رہی آیتیں، غزوہ تبوک کے بعد، واپسی کے بعد اور جدوجہد کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آج کے دور میں، آج کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے تن من دھن کے ساتھ لگ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ